لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا يخافون لومۃ لائم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. صلوات پڑھے محمد وآلہ. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا. یہ ایک انسان کی سعادت کے لیے کافی ہے کہ وہ ایسی بارگاہ میں آ جائے جہاں پر آنے کی تمنا ملائکہ اور اولیاء کو ہوتی ہے. میرے دوستو عزیزو، جس نعمت سے پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، اس نعمت کی عظمت کا بھی ہم نے احساس نہیں کیا ہے. اے کاش ہم محبت اہل بیت کی نعمت کی عظمت کا احساس کر پاتے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے. میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں کہ من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ. میرے دوستو عزیزو، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، ماہ محرم ہے، رزق کی تلاش میں نکلو. کس کی تلاش میں نکلیں؟ رزق کی. لیکن کس رزق کی تلاش میں نکلے؟ رزق روح کی تلاش میں نکلو. ہم پوری زندگی جسم کے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں. محرم میں
رزق معنوی کی تلاش میں نکلو۔ رزق فقط جسم سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا، پانی، روٹی، چاول یہ رزق ہے، یہ بھی رزق ہے، لیکن اس سے کہیں بڑا رزق جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ جس طرح اگر یہ رزق جو چاول اور دال اور روٹی میں ہوتا ہے یہ نہ ملے تو آپ کا جسم جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ یہ جسم نابود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر رزق معنوی نہ ملے تو پھر یہ روح بیمار ہو جاتی ہے، یہ روح کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ روح مردہ ہو جاتی ہے۔ ان مجلسوں میں ہمیں اسی رزق کو بانٹا جاتا ہے جو ہماری روح میں کام آتا ہے، جو ہماری روح کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور جملہ ایک شاعر متنبی ہے جس نے عربی میں ایک شعر کہا کہ جب روح کسی کی قوی ہو جاتی ہے، اذا کانت الاجسام، عجیب شعر ہے، کہتا ہے جب روح طاقتور ہو جائے تو پھر روح کے پیچھے جسم چلتا ہے، جہاں یہ روح لے جانا چاہتی وہاں جاتا ہے۔ لیکن اگر روح کمزور ہو، خواہشات بڑی ہوں، تو جہاں خواہشات جانا چاہتی روح اس کے پیچھے جاتا ہے۔ مجلس امام حسین میں تشریف لا کر در حقیقت آپ اپنی روح کے رزق کا انتظام کر رہے ہو، اور میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی۔ دیکھیں محبت اہل بیت کو پیغمبر نے رزق کہا، پیغمبر نے کہا کہ جسے بھی رزق محبت اہل بیت خدا دے دے۔ معلوم ہے کہ ہر کسی کو نہیں ملتا، توجہ فرما رہے ہیں، ہر کسی کو یہ رزق نہیں ملتا۔ من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت کی جتنی نیکی تھی سب اسے دے دی گئی۔ یعنی محبت اہل بیت سے بڑا کوئی رزق نہیں ہے۔ پیغمبر فرمائے فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کی تمام نیکیاں اسے دے دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد اس حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، اب کوئی شک نہ کرے کہ محب اہل بیت جنت میں ہے۔ میں نے ترجمہ جان بوجھ کر یہ کیا کہ کہیں ترجمہ یہ مت کریے گا کہ محب اہل بیت جنت میں جائے گا، جانا اور ہے، ہونا اور ہے۔ پیغمبر اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں وہ جنت میں ہے، جائے گا نہیں، چونکہ جس کے دل میں نور محبت اہل بیت ہو، جنت کس سے بنی ہے؟ انہی کی نور کی شعاع کا نام جنت ہے، اور وہ نور جب تمہارے دل میں ہے تو اس کا مطلب تم جنت میں ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں فلا یشکن احد انہ فی الجنہ۔ لہذا یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ ایک غنیمت ہیں ہمارے لیے، ہم انہیں فرصت جانیں کہ ہمیں بارگاہ امام حسین میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بھیجا ہے، تو انسانیت کا درس لے کر یہاں سے اٹھیں، وہ مقاصد جو ائمہ کے ہیں انہیں سمجھیں اور اپنی خدمت گزاری کا اعلان کریں۔ جیسا کہ میں زیادہ اس تمہیدی گفتگو میں آپ کا وقت نہیں ختم کرنا چاہتا، جو اصل مرحلہ تھا اور جو ان دنوں آپ کی خدمت میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہماری اس عشرہ مجالس کا عنوان عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ لہذا ایک بہترین فرصت ہے جہاں پر ہم عصر غیبت میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتے ہیں اور حسین ابن علی کے در سے بھیک مانگ سکتے ہیں کہ میرے مولا ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق آپ ہمیں عنایت فرماؤ، کیونکہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، ہمیں دعا مانگنی پڑے گی اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں یہ نماز بھی جو آپ پڑھتے ہو نا، یہ روزہ بھی جو آپ رکھتے ہو، یہ حج بھی جو آپ کرتے ہو، یعنی جو بھی عمل آپ انجام دیتے ہو وہاں پر ایک احسان خدا ہوتا ہے۔ ہمارے بس کی بات کیا ہے؟ ہم نماز پڑھیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں، وہ توفیق دیتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں۔
توجہ فرما رہے ہیں، ہم حج کریں نہیں، ہمارے بس کی بات کیا ہے، وہ توفیق دیتا ہے تو ہم حج کرتے ہیں۔ ہم مجلسوں میں آئیں، ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں آتے، وہ خدا توفیق دیتا ہے تو ہم آتے ہیں۔ اب یہاں پر خود ایک سلسلہ ہے کہ توفیق خدا کب ملتی ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ ایکٹیویٹیز دکھانی ہوتی ہے۔ بہرکیف جو موضوع سخن ہے، عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں، کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عصر غیبت کو بیان کیا کسی حد تک، حالانکہ روایات بہت زیادہ ہیں عصر غیبت کے حوالے سے کہ عصر غیبت میں رہنے والوں کے فضائل کیا ہیں، عصر غیبت میں کس طرح رہا جائے، اور عصر غیبت کے امتیازات کیا، بہت زیادہ کثرت سے روایات موجود ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں بہت شارٹ میں کچھ باتیں بیان کیا، وہ یہ کہ عصر غیبت میں جو زندگی آپ گزار رہے ہو، یعنی غیبت کبریٰ میں جو آپ زندگی گزار رہے ہو، اس زندگی میں اگر آپ کے اندر دو کوالٹی پیدا ہو جائے، القائلون بامامتہ والمنتظرون لظہورہ، امام کی امامت کا اعتقاد پیدا ہو جائے اور آپ کے ظہور کے ہم لوگ اگر منتظر ہو جائیں تو جملہ معصوم ہے افضل من اہل کل زمان، تو ایسے لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔ یعنی یہاں تک کا مرحلہ طے ہوا اور بہت اختصار کے ساتھ طے ہوا، وگرنہ یہاں پر اچھی خاصی گفتگو ہو سکتی ہے۔ آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کی تمنا پیغمبر نے کیا ہے؟ کون یہ تصور کر سکتا ہے؟ ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم پیغمبر سے ملاقات کریں، پیغمبر کا دیدار کریں، لیکن روایات میں وارد ہوا ہے کہ آخری زمانے کے لوگوں سے ملاقات کی تمنا پیغمبر نے کی ہے، یعنی جو حضرت کی غیبت کے معتقد ہیں ان سے ملاقات کی تمنا کس نے کیا؟ رسول اکرم نے کیا۔ روایت میں کہ پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پیغمبر نے فرمایا اللہم لکنی اخوانی، عجیب جملہ ہے، واقعاً ہم اپنے مقدر پہ ناز کریں، بارگاہ پیغمبر دعا کر رہی ہے اللہم لکنی اخوانی، اے میرے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ کیا دعا کر رہے ہیں پیغمبر؟ اے میرے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ وہاں اصحاب تشریف فرما تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ ہم موجود ہیں پیغمبر کے سامنے، اس کے بعد پیغمبر کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم لکنی اخوانی، اے میرے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملوا دے۔ اصحاب کے تعجب کی انتہا نہیں رہی، انہوں نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا اللہ نہیں، تم نہیں ہو میرے بھائی۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا انکم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو، بھائی نہیں ہو۔ یا رسول اللہ تو پھر بھائی کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا قوم فی آخر الزمان، میرے بھائی وہ ہیں جو آخر زمان میں زندگی بسر کریں گے، آمنوا ولم یرونی، انہوں نے مجھ پر ایمان کو رکھا ہے جبکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے۔ بس عظمت کو سمجھیے گا۔ اور وہاں پر بھی پیغمبر نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ وَعَرَّفِينَهُمُ اللَّهُ بِأَسْمَائِهِمْ وَآبَائِهِمْ، اللہ نے ان کے نام بھی مجھے بتائے، ان کے آباء و اجداد کے نام بھی بتائے، من قبل یخرجہم من اصلاب آبائہم وارحام امہاتہم، یعنی ابھی وہ اپنے باپ کی صلب سے نکلے نہیں، ابھی اپنی ماؤں کے رحم سے نکلے نہیں، اس سے پہلے اللہ نے ان کے اسماء مجھے بتائے ہیں۔ ذرا غور کرنا، یہ ساری تمہید اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں، جب فضائل آپ کے اتنے زیادہ ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوں گی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان کے اسماء، ان کے نام مجھے بتائے گئے، اور نام بھی شارٹ میں نہیں، ولدیت کے ساتھ نام بتائے گئے، یعنی ان کے والدین کے بھی نام بتائے گئے، ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی اور ان کے نام ہمیں بتائے گئے۔ تو جب آخر الزمان میں زندگی گزارنے والے
اصحاب امام اور اعتقاد بے مہدیت رکھنے والوں کی یہ عظمت و فضیلت ہے، تو اب سوال یہی ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کسی کو کوئی فضیلت اللہ تعالیٰ کی جانب سے یوں ہی نہیں ملتی ہے، یاد رکھنا، یوں ہی کسی کو کوئی فضیلت نہیں ملتی۔ جب بھی کوئی فضیلت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو کچھ کوالٹی اس کے وجود میں ہونی چاہیے نا، ایسے ہی تو نہیں ہوتا۔ حتیٰ نمبر امتحان میں جو اگر آپ کو ملتا ہے تو بغیر لکھے نہیں ملتا، آپ کچھ لکھتے ہو تو یہ نمبر ملتا ہے، نہیں لکھتے تو نہیں ملتا۔ آپ کے اگر اتنے فضائل ہیں، یعنی یوں کہوں کہ اگر آپ کا منصب اتنا بڑا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوگی، کیونکہ جتنا بڑا جس کا منصب ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قانون ہے، سسٹم ہے کہ اگر آپ کا منصب بڑا ہے تو آپ کی ذمہ داری بڑی ہے۔ اگر آپ ایک امام بارگاہ یا مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں پر ایک انسان کا منصب بڑا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ وہاں پر اگر کچھ مشکل پیش آتی ہے ہر کوئی اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیوں خراب ہے، کہ اس سے کیوں پوچھ رہے ہو، کہ ان کا منصب بڑا ہے، ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ پس آخر الزمان میں زندگی بسر کرنے والوں کا اگر مقام، منصب، عہدہ بڑا ہے تو ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوں گی۔ پس یہاں تک عصر غیبت واضح ہوا۔ اب اس عصر غیبت میں میری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ کون سے وظیفے ہیں ہمارے جن کو ادا کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے، اسے سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی نہیں خلق کیا۔ انسان ایک ایسی موجود نہیں ہے، ایک ایسی مخلوق نہیں ہے جسے خلق کر دیا کہ جاؤ جیسے دل چاہے رہو، ایسے خلق کیا کسی کو نہیں۔ خود قرآن نے کہا تم یہ مت فرض کرنا ہم نے یہ دنیا سب بنائی ہے عبث اور بیکار بنائی ہے۔ انسان تو خدا کی وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو بھی کل دیکھو گے، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اسے بھی تم کو دیکھنا ہے۔ پس انسان ایک ایسی مخلوق نہیں ہے جو بغیر ذمہ داری کے اس عالم میں آ جائے۔ آپ کو آپ کے ہر عمل کا جواب دینا ہے، ہر فعل کا جواب دینا ہے، ہر کام کا جواب دینا ہے۔ قانون قدرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات خلق کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے۔ یعنی بنی آدم حیوانات کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیں حیوانات کی زندگی کا پورا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیٹ بھرنا، شہوتوں کو پورا کرنا۔ انسان تو ایسا نہیں ہے نا کہ انسان کا پورا ہم و غم شکم پروری اور شہوت پرستی میں گزرے۔ اگر یہ انسان فقط ایسی زندگی گزارتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی شکل انسانوں جیسی ہو لیکن وہ انسان نہ ہو۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، شکل بنا لیتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہوتا۔ انسان وہ ہے جس کا پورا ہم و غم شکم پروری نہ ہو، پیٹ کا بھرنا نہ ہو، بلکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ وظیفے، کچھ ذمہ داریاں معین کی ہیں۔ انہی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا نام دین ہے۔ دین کچھ الگ نہیں ہے، وہی ذمہ داریاں جو آپ کے لیے ہیں، وہی رسپانسبلٹی جو آپ کے لیے ہے، ان کو اگر آپ انجام دیتے ہو تو یہی دین ہے۔ اب انسان اپنی زندگی میں مختلف کام کرتا ہے۔ ایک انسان باپ بھی ہے، ایک انسان بیٹا بھی ہے، ایک انسان کسی کا پڑوسی بھی ہے، ایک انسان کسی کا شوہر ہے، یا ایک عورت کسی کی زوجہ ہے۔ یہ مختلف پہلو انسان کی زندگی کے نکلتے ہیں۔ باپ ہے تو اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، بیٹا ہے تو اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، پڑوسی ہے تو اس کی اپنی ایک ذمہ داریاں ہیں، شوہر ہے تو زوجہ کی نسبت کچھ ذمہ داریاں ہیں، وائف ہے تو ہسبینڈ کی نسبت کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ یعنی یوں انسان کو خلق نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ذمہ داریوں کے ساتھ یہ انسان اس دنیا میں آیا ہے اور عہد کے ساتھ آیا ہے۔ عہد لیا ہے پروردگار عالم نے کہ ان ذمہ داریوں کو تمہیں ادا کرنا ہوگا۔
اب سوال یہ ہے کہ ذمہ داریوں کو ادا کون کرتا ہے؟ جو پہلے ذمہ داریوں کو جانی پھر ذمہ داریوں کو ادا کرے گا۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس منبر پہ بیٹھنے کے بعد میری ذمہ داری کیا ہے تو میں ادا کیا کروں گا؟ پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے منبر تک آنے کے بعد میری ذمہ داری کیا ہے، پھر اس کے بعد میں اپنی ذمہ داری کو ادا کروں گا۔ پس دو اسٹیپ ہیں، ایک تو میں ذمہ داریوں کو پہچانوں، دوسرا پھر ان ذمہ داریوں کو ادا کروں۔ ایسے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایسا تو نہیں ہو سکتا میں کو نہیں میں نے پہچانا نہیں پھر بھی میں ذمہ داریوں کو ادا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اگر منبر پہ آ رہے ہو، آپ مجلس پڑھ رہے ہو، فلاں صاحب نواں پڑھ رہے ہیں، فلاں صاحب مرثیہ پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری معلوم ہو، اور پھر خدا سے دعا کرے، اے میرے اللہ جو نوکری تو نے مجھے دی ہے اس نوکری کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق بھی تو ہی عنایت فرما۔ بس دو مرحلے ہیں، ایک ذمہ داریوں کو پہچاننا، اور دوم یعنی دوسرا قدم جو آپ کو اٹھانا ہے وہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا۔ اب ذمہ داریوں کو پہچاننا بہت بڑا ہنر ہے، ہر دور میں ذمہ داریوں کو پہچاننا بہت بڑا ہنر ہے۔ حتیٰ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اس روایت میں امام فرماتے ہیں تمام علم جتنے بھی کائنات میں علم ہیں ان کو امام نے یہاں سمیٹ دیا کہ تمام علم چار چیزوں میں سمٹے ہوئے ہیں۔ کتنی چیزوں میں سمٹے ہوئے ہیں؟ چار چیزوں میں۔ یہ روایت پڑھ دوں تاکہ ایک ہدیہ ہو ہماری زندگی کے لیے۔ امام معصوم فرماتے ہیں وجدت علم الناس فی اربع، چار چیزوں میں تمام علم ہے۔ وہیں پر ایک علم کی قسم امام بیان فرمائیں گے، خود کی ذمہ داریوں کو پہچاننا، یہ علم ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتا ہے، امام کی اس روایت کے مطابق وہ عالم ہے۔ دیکھیں عالم کا معنی ابا کبا امامہ لگا کر بیٹھنے سے نہیں ہوتا، عالم جسے امام کہہ دیں وہ عالم ہے۔ امام فرماتے چار علم ہیں کائنات میں۔ کتنے علم ہیں؟ چار علم۔ وجد تو، اور یہ جملہ کس کا؟ معصوم کا، کہ میں نے پایا۔ اگر معصوم کہے نا، دیکھیں میں کہوں کہ مجھے روایات میں اتنا ملا تو آپ سب یہ بات کہیں گے کہ مولانا آپ کا جو اسٹڈی ہے، جو تیاری ہے وہ آپ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے روایت کہیں ہو آپ نے نہیں دیکھی، ہوتا بھی ہے کبھی کبھار۔ بہت سی چیزیں ہم اسٹڈی کرتے ہم کو نہیں ملتی، ہمارے بڑوں کو ملتی، ہمارے بعد میں آنے والوں کو ملتی، اور یہیں پہ شاید ایک پیغام بھی ہو کہ فوراً کسی چیز کا انکار نہ کریے۔ فوراً اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتی، آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کا علم بہت محدود ہے۔ آپ وہاں پر تھوڑا سے ٹھہرو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، پھر اس کے بعد آپ کچھ کہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی میں نے نہیں دیکھا تو میں فوراً انکار کرتا ہوں، نہیں یہ چیز نہیں ہے۔ خوب آپ نے کتنی تیاری کیا، 8 گھنٹہ پڑھا، 9 گھنٹہ پڑھا، 10 گھنٹہ پڑھا، خوب آپ کے علم کی تو کوئی بہت بڑی عروج اور منزلت تو نہیں ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہو سکتا ہو، لیکن اگر معصوم کہہ دیں تو توجہ فرما رہے ہیں، امام معصوم اگر کہیں وجد تو یعنی میں نے پایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معصوم اگر کہیں تو بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ چونکہ تمام علم اللہ نے کس کو دیا؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کو دیا۔ معصوم فرماتے ہیں وجدت علم الناس فی اربع، چار چیزوں میں نے علم دیکھا۔ چار چیز، وہ چار چیزیں کاش ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے۔ بہت حسین روایت ہے، بہت حسین روایت ہے۔ شاید اس محرم کے بعد میں اگر اپلائی کروں، محرم میں اپلائی کروں اپنے آپ پر، تو میری زندگی چینج ہو سکتی ہے، بدل سکتی۔ معصوم فرماتے ہیں وجدت علم الناس فی اربع، اولها ان تعرف ربک، والثانیہ ان تعرف ما صنع بک، والثالثہ ان تعرف ما اراد منک، والرابعہ ان تعرف ما یخرجک من دینک۔ عجیب روایت ہے۔ معصوم فرماتے چار علم کو سمیٹا جائے تو انہی چار چیزوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری انسان کی کیا ہے معلوم ہے؟ کہ ان تعرف ربک، کہ وہ اپنے خدا کو پہچانے۔
وہ کس کو پہچانے؟ اپنے رب کو پہچانے۔ وَأَن تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ، دوسری چیز ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے۔ تیسری چیز ان تعرف ما اراد منک، اپنی ذمہ داری کو پہچانے کہ خدا نے اس سے چاہا کیا، جو ہمارا موضوع ہے۔ چوتھی چیز ان تعرف ما یخرجک من دینک، ایک ایک جملے پر باقاعدہ پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے۔ ان تعرف ما یخرجک من دینک، انسان ان چیزوں کو پہچانے جو اسے دین سے نکال دیتی ہے۔ آسان کروں، خدا شناسی یعنی خدا کو پہچاننا، خود شناسی اپنے آپ کو پہچاننا، وظیفہ شناسی اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا، اور آسیب شناسی یعنی خطروں کو پہچاننا۔ بہت سی چیزیں دیکھیں، میں نے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ بہت ہے، دین پر باقی رہنا بہت سخت ہے، وگرنہ کتنوں نے دین کو اپنایا اور دین چھوڑ کر چلے گئے، کتنوں نے دین کو قبول کیا اور دین کو، بس ان خطروں کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ دیکھیں جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے نا، اس عمارت پر کچھ خطرات ہوتے ہیں، اگر کہیں سے پانی ٹپک رہا ہے اور اگر آپ نے نہیں پہچانا کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی پوری عمارت یہ کیا ہو سکتی ہے؟ برباد ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک ذہین انسان پہچان جاتا ہے کہ یہ میری عمارت کو برباد کر دے گا، لہٰذا اس کو بند کر دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خطرہ شناسی۔ پہلا مرحلہ ان تعرف ربک، اپنے خدا کو پہچانو۔ اے کاش ہم اپنے خدا کو پہچانتے۔ کس کو پہچانے؟ اپنے رب کو۔ جملہ بھی بڑا حسین استعمال کیا، رب۔ رب کا معنی معلوم ہے؟ یعنی جو تمہاری تربیت کرتا ہے، جو تمہیں پالتا ہے۔ ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ خلق کیا اس کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا، نہیں، یہ دوسروں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ یہ ایک سانس جو اندر جاتی ہے وہ بھی حکم خدا سے، اور جو باہر آتی ہے وہ بھی حکم خدا سے، یعنی ہماری خلقت اس کی جانب سے افاغہ ہوتے رہتی ہے۔ ان تعرف ربک، اپنے خدا کو پہچانو۔ کیا پہچانے؟ کہ میرا اب یہ مرحلہ ہے، جب انسان خدا کو پہچانے گا، خود کو پہچانے گا، تب جا کر اپنی ذمہ داریوں کو کیا کرے گا؟ پہچانے گا۔ اور وہ موضوع عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں، وہ سب ایک ترتیب کے ساتھ ہے کہ خدا کو پہچانو۔ کیسے پہچانو خدا کو؟ بہت کما حقہ معرفت خدا تو نہیں ہو سکتی نا، لیکن صفات خدا، خدا حکیم ہے، خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، خدا غفور ہے۔ یہ پہچانو اپنے خدا کو کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ یہ معرفت اگر کسی کو ہو جائے نا، تو جو کبھی کبھار تھوڑا سے مشکل آتی ہے نا، اور ہم جزا اور فضا اور شکوہ و شکایت کرنے لگتے ہیں، اس کا مطلب ہم نے حکمت خدا کو ابھی نہیں پہچانا۔ تھوڑی سی مشکل آئی، تھوڑا سا پرابلم آیا، ہم نے نہ جانی کیا کیا کہہ دیا، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہم نے خدا کے حکیم ہونے پر عقیدہ صحیح نہیں رکھا۔ خدا حکیم ہے، اور خدا کون ہے؟ خدا کریم ہے۔ کریم کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جو عزت و آبرو کے ساتھ آپ کو کچھ دے۔ خدا نے اپنے بندوں کو واقعاً جو کچھ دیا ہے عزت و آبرو کے ساتھ دیا ہے، اور یہ وہ معرفت ہے جہاں پر امام معصوم فرماتے جب یہ معرفت خدا کی ہو جائے نا تو شکر ادا کرنا۔ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب، تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی جس نے اپنے آپ کو مجھ سے آشنا کرایا اور مجھے اندھا نہیں بنایا۔ یا اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے، یعنی اگر دل کو روشنی دینا چاہتے ہو، دل کی آنکھ کو نورانی کرنا چاہتے ہو، تو دل کی آنکھوں کو منور کرنے کا راستہ معرفت خدا ہے۔ خدا کا عرفان آ جائے، دل کی آنکھیں منور ہو جاتی ہیں، اور جب دل کی آنکھیں منور ہو جاتی ہیں تو انسان بہت کچھ دیکھتا ہے۔ یہ جو ظاہری آنکھ ہے نا، یہ اگر چلی جائے تو آپ چاہے لائٹ جلاؤ چاہے بند کرو، مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھا ہے آپ نے؟
اندھوں کے لیے کسی رنگ کا کوئی فرق، ان سے آپ کہ یہ کالے رنگ کا ہے، وہ کہ مجھے سفید رنگ نہیں معلوم، تو مجھے کالا رنگ کیا سمجھا رہے ہو؟ آپ اندھے سے کہیے کہ ابھی دن ہے، تو کہے گا میرے لیے دن رات میں کوئی فرق نہیں ہے، میں آپ کو ایک جانب لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اندھا کیا کہتا ہے؟ میرے لیے رات اور دن میں کوئی فرق نہیں ہے، میرے پاس تو آنکھ ہی نہیں ہے، پس اگر یہ آنکھ چلی جائے تو دن و رات کا فرق مٹ جاتا ہے، کالے اور سفید رنگ کا فرق مٹ جاتا ہے، اور جب دل کی آنکھ کسی کی چلی جائے تو وہ حسینیت اور یزیدیت کا فرق نہیں نکال پاتا۔ آپ نے دیکھا نا بعض لوگ سب کو رضی اللہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ دل کی آنکھ نہیں روشن ہے، لہذا فرق معلوم ہی نہیں۔ اندھوں کو کیا پتا کہ دن کیا ہوتا ہے، رات کیا ہوتی ہے؟ اندھوں کو کیا پتا کہ کالا کیا ہوتا ہے، سفید کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح دل کے اندھوں کو کیا پتا کہ یزیدیت کیا ہے اور حسینیت کیا ہے؟ وہ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دل کو روشن کیا ہے، لہذا ہم یزیدیت کو بھی پہچانتے ہیں، حسینیت کو بھی پہچانتے ہیں، حسینیت کو زندہ باد کہتے ہیں، یزیدیت کو مردہ باد کہتے ہیں، چونکہ ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، چونکہ ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہیں۔ یہ دل کی آنکھیں کب روشن ہوتی ہیں؟ جب انسان خدا کو پہچانے، جب پہچانے کہ وہ کریم ہے، جب پہچانے کہ وہ رحیم ہے۔ واقعاً کبھی آپ تصور کرو کس قدر کریم ہے وہ خدا۔ ہم بھاگتے ہیں، وہ بلاتا ہے، عجیب ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے میرے پاس آؤ، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ یہ کہیں آپ نے دیکھا کہ محتاج بھاگے اور بے نیاز بلائے؟ یہ فقط خدا کے یہاں ہوتا ہے۔ ہم بھاگتے ہیں، وہ کہتا ہے ادعونی، میرے پاس آؤ۔ عجیب نہیں ہے؟ کریم نہیں ہے؟ انسانوں میں سے اگر آپ کسی کو کچھ دینے کے لیے بلائیں نا اور وہ سامنے والا بھاگ رہا ہو تو آپ کئی سال تک اس کو کچھ نہیں دیں گے کہ میں بلا رہا تھا یہ نہیں آیا۔ لیکن خدا بلاتا ہے، بندہ بھاگتا ہے۔ کریم نہیں ہے خدا؟ خدا کی ہم معصیت کرتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ ایک دو مرتبہ آپ کسی کی شان میں گستاخی کر دو نا، اور تیسری مرتبہ آپ کچھ برا کہو اور پھر کو معاف کر دو تو بھڑک جائے گا آپ کے اوپر کہ اللہ کیا لگا رکھا ہے، جو دل چاہتا ہے کہہ دیتے ہو، اس کے بعد معافی مانگتے ہو۔ لیکن خدا کہتا ہے میرا بندہ میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ خدا کی شکایت اپنے بندوں سے بس اتنی ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا۔ کہیں دیکھا ہے ایسا خدا آپ نے؟ کہیں ہے خدا جیسی ذات کہیں پر جو اپنے بندوں کو بلاتا ہے؟ میری نماز، میرے روزے سے اس کی ربوبیت پہ کوئی فرق آتا ہے؟ کبھی کبھار بندوں کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی خدائی تھوڑا بڑھ جاتی ہے۔ اگر میری نماز سے اس کی خدائی بڑھنے لگے تو پھر اس کے بعد وہ خدائی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، یعنی میری نماز سے اس کا کچھ نہیں بنتا، لیکن اس کے بعد میرا خدا کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں کو، یہ بندہ ہے۔ ایک مرتبہ آؤ اپنے خدا کو پہچانو تو۔ محرم وہی جگہ ہے میرے دوستو عزیزو جہاں حسین ابن علی واسطہ بنے ہوئے ہیں۔ اب اس سے اچھا موقع ہاتھ نہیں آنے والا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حسین کا واسطہ دو۔ اے میرے مولا، ہم تیرے عبد فریر ہیں، تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، اس عبد عابد کو قبول کر۔ اور لے کون جا رہا ہے؟ حسین لے جا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، کتنا عجیب نہیں ہے؟ بہت اچھا، حسین ابن علی کے ساتھ جاؤ، پھر خدا کبھی بھی آپ کو نہیں لوٹائے گا۔ تو کتنا آسان مرحلہ ہے محرم میں لوٹ کر جاؤ۔ ہوتا ہے واقعی ایک مرتبہ دل دھڑکی انسان کا، ایک مرتبہ توجہ آ جائے۔ میں ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے، امام ایک گلی سے گزر رہے تھے، بغداد کی ایک گلی سے امام گزر رہے تھے۔ وہاں پر امام عالی مقام کے کانوں میں رقص اور گانے کی آواز گئی۔ امام کھڑے ہوئے، دیکھا کہ ایک کنیز کسی کام سے باہر آئی ہوئی ہے۔ امام نے اس کنیز سے پوچھا، اب دیکھیں وہی کریم خدا کتنا ہے۔ امام نے اس کنیز سے پوچھا کہ اس گھر کا مالک جو ہے وہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ یہ جملہ
دیکھیے حکایت اور حکمت آموز ہے امام کا جملہ. امام نے کہا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ جو لوگ تربیت کرتے ہیں نا ان کو خوب معلوم ہے کہ کون سے جملے سے کسے واپس لایا جا سکتا ہے. امام نے فرمایا آزاد ہے یا غلام ہے؟ کنیز نے تعجب سے کہا کہ میرا مالک ہے وہ تو آزاد ہی ہوگا، اس میں پوچھنے والی بات کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں صحیح کہا تو نے، وہ آزاد ہے، عبد نہیں ہے. اگر عبد ہوتا تو اپنے مولا سے ڈرتا. یہ کہہ کے امام گزر گئے. کنیز گھر میں داخل ہوئی. بشر حافی نے کنیز سے پوچھا آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ کنیز نے پورا ماجرا بتایا کہ یہاں سے ایک ذات گزر رہی تھی، اس نے یہ سوال کیا، میں نے جواب دیا کہ ہاں میرا مولا آزاد ہے. اب دیکھیں جیسے حکیم اسی کو کہتے ہیں جو انسان کی نبض کو جانے کی کہاں سے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے. بشر نے کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ آزاد ہی ہے، اگر غلام ہوتا تو اپنے مولا سے ڈرتا. روایات میں ہے کہ پابرہنہ ننگے پیر دوڑا ہے. وہ کیسے دوڑا ہے؟ ننگے پیر، یعنی چپل اور نالین بھی نہیں پہنی، ننگے پیر دوڑا. مولا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا میرے اللہ میں خدا کا اچھا بندہ نہیں ہوں، لیکن بس ایک التماس ہے، کیا خدا سے معافی مانگوں تو قبول کر لے گا؟ امام نے فرمایا ہاں کیوں نہیں خدا قبول کرے گا. اس مرحلے کو اس نے طے کیا کتنے لمحوں میں؟ ایک مرتبہ انسان کو احساس تو ہو جائے. اور روز عاشورہ حسین ابن علی نے جو خطبہ دیا ہے نا مولا نے، اسی مرحلے کو اہل شام کو بتایا ہے. وہ جو مولا کے سامنے لشکر آیا تھا نا، امام نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّبُّ رَبُّنَا وَبِئْسَ الْعَبْدُ عَنْتُمْ. رب جو ہے وہ بہترین رب ہے لیکن تم برے بندے ہو. اس نے تمہاری تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے تمہاری دنیا میں کسر نہیں چھوڑی، دین میں کسر نہیں چھوڑی، لیکن تم نے بندگی صحیح نہیں کیا. تم نے بندگی اگر صحیح کیا ہوتا، یعنی اس نے تمہاری ہدایت کے لیے کشتی نجات کو یہاں بھیج دیا، اب اس کے بعد بھی اگر تم گناہوں کے دلدل میں غرق ہوتے ہو تو اس رب کی ربوبیت میں کمی نہیں ہے، تمہاری بندگی میں کمی ہے. امام فرماتے فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبَّنَا وَبِئْسَ الْعَبْدُ عَنْتُمْ. تم برے بندے ہو. یہاں پر بشر کو ایک جملہ کہا تو مولا نے، لیکن جس کے اندر تھوڑا سے نورانیت ہوتی ہے نا وہ واپس آ جاتا ہے. اور آنے کے بعد اس نے سیر و سلوک کا ایسا سفر طے کیا کہ عرفاء کے مرحلے تک کوئی ایک جملہ کافی ہے. حسین ابن علی سے جناب حر نے کیا کہا تھا کہ حلی توبہ، کیا میرے لیے بھی گنجائش ہے مولا؟ یہ تو کہا تھا. دیکھیے یہاں پر واپس آنے، دیکھیں آپ کسی اور سے معافی مانگو نا تو تھوڑا آپ کو انسلٹ کا احساس ہوتا ہے نا، بے عزتی ہو جائے گی، پتہ نہیں. خدا کی بارگاہ میں آپ کو بہت زیادہ اہتمام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اکیلے میں تنہائی میں. اور خدا جب معاف کرتا ہے نا تو پھر معاف کرنے کے بعد کوئی انسلٹ نہیں کرتا، بلکہ یوں کہوں کہ خدا اپنے بندے کو معاف نہیں کرتا فقط، بلکہ جب معاف کرتا ہے تو اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. ہم نے اس خدا کو نہیں پہچانا، یہ معرفت ہمارے وجود میں نہیں آئی. اے کاش وہ معرفت خدا ہمارے وجود میں آ جائے. پھر دوسرا مرحلہ جو طے کرنا ہے، ان تعرف ما صنع بک، اس چیز کو پہچانو کہ تم کون ہو. دیکھیں خدا پہچانو، خود کو پہچانو، پھر اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو، پھر ان خطروں کو جانو جو تمہیں دین سے نکال دیتی ہے. وہ سسٹمیٹک ہے. خدا پہچان لیا، حکیم ہے، کریم ہے، کما حق کونی، لیکن جتنا ہماری ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اپنے آپ کو پہچانو. آپ کہیں گے ہم اپنے آپ کو تو پہچانتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھتا ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہو، ہم بتاتے ہیں فلاں جگہ کے رہنے والے. ہم سے کوئی پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے، ہم اپنا نام بتاتے ہیں. تو ہم تو اپنے آپ کو پہچاننے کا نہیں.
آج اس ترقی یافتہ دنیا میں معلوم ہے ہم لوگ ستارے ڈھونڈتے ہیں نا، کون سے ستارے پہ کیا ہے، کون سے چاند کہاں پر ہے کیا ہے، اور کون سی مخلوق جنگل میں کون نیا جانور ہے، اس کے سسٹم کیا ہیں، یہ کیا ہیں وہ کیا ہیں، پورے ریسرچ سینٹر بنائے جاتے ہیں. لیکن انسان کو پہچاننے کے لیے کوئی ریسرچ سینٹر نہیں. جسم کے لیے میڈیکل سائنس جو ہے وہ جسم انسانی کو پہچانتی ہے نا، اس کو کون سی دوا دینا ہے، کون سا انجیکشن دینا ہے. لیکن حقیقت میں انسان کی معرفت کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خود انسان کو پہچانا جائے کہ اس انسان کے اندر اللہ نے کیسی کیسی صلاحیتیں رکھی ہیں. اسے اگر پہچاننا ہے تو معصومین بتائیں گے یا قرآن بتائے گا کہ انسان کو کیا دیا ہے اللہ نے. اللہ نے آپ کو عجیب عجیب چیزیں دیا ہے، تبھی جا کے آپ سے ڈیمانڈ ہے اس کا، تبھی وہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے. اللہ نے سب سے عظیم چیز جو آپ کو عطا کی، کیا عطا کیا؟ عقل. پھر اس کے بعد آپ کو فطرت پاک عطا کیا جس کو وجدان کہتے ہیں، یا اور آسان کریے، میں نہیں کہنا چاہتا شاید تھوڑا سا سسٹم غلط ہو جائے، ضمیر الگ چیز ہے، فطرت الگ چیز ہے، وجدان الگ چیز ہے. لیکن اللہ نے آپ کو عقل عطا کیا. عقل کسی اور کو نہیں ملی، آپ کو ملی ہے. اللہ نے آپ کے وجود میں وجدان دیا. وجدان کا مطلب سمجھتے ہو؟ وجدان کا مطلب وہی فطرت پاک. یہ ہم لوگ تھوڑا گندا کر دیتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد اس فطرت کو. وَغَنَّا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، جس فطرت پر پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو خلق کیا وہ بہت پاک فطرت ہے. اس پاک فطرت کو آلودہ کیا جاتا ہے. دیکھا ہوگا نا، ایک شیشہ ہو بڑا صاف و شفاف ہو، دھول لگتے لگتے کیا ہوتا ہے، اب شیشے کے اس طرف کیا ہے آپ کو دکھائی نہیں دیتا. ہم اپنی فطرت کو بھی ایسے ہی کیا کرتے ہیں، ناپاک کرنا شروع کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے فطرت پاک دیا تھا. ہم جھوٹ بولے نا تو کوئی حدیث اور روایت نہ بھی ہو، لیکن اگر یہ فطرت پاک ہونا تو یہ فطرت آپ کو ملامت کرے گی. کہتے ہیں یہ ضمیر کی آواز، آسان ہو گیا شاید، ضمیر کی آواز. یہ ضمیر کی آواز کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو مدرسے نہیں جانا پڑتا، یہ خود ہی آپ کو بتاتا کہ جھوٹ غلط ہے. کسی کو بے وجہ مارو نا تو دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں غلط کیا میں نے. یہ کس نے آپ کو عطا کیا؟ یہ سسٹم کس نے آپ کو دیا؟ اللہ نے دیا. اسی وجہ سے دیکھیے انبیاء کی ہزاروں مخالفتیں ہوئیں، لیکن جب انبیاء آئے تو لوگ ان کی جانب بڑھے. کیوں بڑھے؟ چونکہ انبیاء نے اسی فطرت کے مطابق آواز دیا، یعنی جو ڈیمانڈ فطرت تھا اسی جانب انبیاء نے دعوت دیا ہے، لہٰذا ہر انسان ان کی جانب چلا جا رہا ہے. ہر انسان ان کی جانب چلا، اگر فطرت پاک ہو. بس اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے. تیسرا مرحلہ وہ کیا ہے؟ ان تعرف ما اراد منک. یہی مسئلہ حل کرنا ہے کہ اس چیز کو پہچانو کہ خدا نے تم سے چاہا کیا ہے، خدا کی تم سے ڈیمانڈ کیا ہے، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہے. واقعاً یہ عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں، یہی خدا چاہتا ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو. اب ذمہ داریوں کو عرض کیا کہ ہر شعبے میں الگ ذمہ داریاں ہیں. باپ ہو تو آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اولاد کی نسبت، اولاد ہے تو ماں باپ کی نسبت کچھ ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں ذمہ داریاں جہاں ادا نہیں ہوئی نا وہیں سے مشکل بڑھی ہے. گھروں میں جو پرابلم ہوتے ہیں وہاں یہیں سے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہوتا ہے. معاشرے میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہیں سے پیش آتی کہ کوئی ایک اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا ہے. جو ذمہ داری جو بٹی ہے، تھوڑا سے اگر ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا جائے نا پورا نظام درہم و برہم ہو جاتا ہے. جس کی جو ذمہ داری بانٹی گئی وہ اگر اس ذمہ داری پر عمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ایک جگہ بات خراب ہو جائے گی. ماں باپ اگر اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں تو اولاد کی تربیت مشکل میں پڑ جائے گی. اولاد اگر اپنی ذمہ داری نہ ادا کرے تو ماں باپ بے کس و لاچار ہو جاتے ہیں. زوجہ اگر اپنے شوہر کی نسبت ذمہ داریاں ادا نہ کریں تو گھر جہنم بن جاتا ہے. اسی طریقے سے دین تو پڑوسیوں کی نسبت بھی ذمہ داری بتاتا ہے. وہاں بھی اس نے تمہیں غیر ذمہ دار نہیں بنایا.
آپ اپنے پڑوسیوں کی نسبت بھی ذمہ دار ہو. اور واقعاً میں کبھی تعجب کرتا ہوں وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جس کے پاس اہل بیت کی سیرت ہو، اہل بیت جس کے لیے آئیڈیل ہوں، ان سے ان کا پڑوسی پریشان ہو. یہ ہمارے سماج میں کبھی نہیں ہونا چاہیے. پڑوسیوں کے کچھ حقوق ہیں. ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صلوات پڑھیں، کا ایک گھر تھا، اس گھر کے بغل میں ایک یہودی کا گھر تھا، اور اس یہودی کے گھر سے ہوتا ہے نا پرانے گھروں میں جو حمام وغیرہ بنتے تھے، تو اس کا پانی مولا کے گھر کی دیوار پر آ رہا تھا. وہ غیر مسلمان عورت ایک دن امام کے گھر میں آئی تو اس نے اپنے گھر کی طرف کی دیوار دیکھا تو وہاں سے پانی آ رہا تھا. اس نے کہا کہ لوگوں نے ہمیں بتایا تک نہیں. وہ یہودی نے آ کے مولا سے کہا کہ مولا، میرے گھر کا پانی آپ کی دیوار کو گیلا کیوں؟ آپ نے کبھی بتایا بھی نہیں. تو امام نے فرمایا ہمارے نانا نے کہا ہے کہ پڑوسیوں کا خیال کرو. اب آپ بتائیے، جس دین میں اس سسٹم کو بتایا گیا ہو، وہاں پر اگر ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہو تو پھر واہ ویلا ہے ہمارے اوپر. جہاں پڑوسیوں کی نسبت اتنے حقوق بتائے گئے. ایک بہت بڑی کتاب ہے مفتاح الکرامہ، اس کو لکھا ہے سید جواد آملی. سید جواد آملی معلوم ہے سید مہدی بحر العلوم کے شاگردوں میں سے ہیں. خود سید جواد آملی بہت پائے کے عالم. یہ مفتاح الکرامہ فقہ کی ایک کتاب کی شرح ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور سید مہدی بحر العلوم کے شاگرد ہیں. یہ خود اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا کھانا کھانے میں اپنے گھر میں بیٹھا اور اس کے بعد ابھی کھانے شروع ہی کیا تھا کہ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اور آواز دی. کہ میں آواز سے پہچان گیا کہ یہ سید مہدی بحر العلوم کے خادم ہیں، کیونکہ ہوتا ہے وہ ان کا آنا جانا سید مہدی بحر العلوم کیا بہت تھا. کہ آواز سے میں پہچان گیا. مجھے بہت تعجب ہوا، رات کے اس وقت، یعنی رات کا اتنا بڑا پہر گزر گیا اور اس وقت سید مہدی بحر العلوم کا خادم میرے گھر. کہ میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہ آغا نے آپ کو بلایا ہے. سید مہدی بحر العلوم ان کے استاد ہیں. کہ استاد نے بلایا تو میں بھی جلدی جلدی تیار ہوا اور اس کے ساتھ پہنچا. میں نے اس سے راستے میں پوچھا کیا ہوا اتنی رات میں استاد نے کیوں بلایا؟ کہ ان کے سامنے کھانا لگا ہوا لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پہلے سید جواد کو بلا کر لاؤ. کہ میں دوڑ کر پہنچا. انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ایک جملہ کہا، تو وجہ فرمائے جب انسان اپنا وظیفہ بھول جائے. کہ جیسے ہی میری انٹری ہوئی انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہ میرے لیے بہت سخت بات تھی. کبھی استاد نے مجھے اس طرح تنبیہ نہیں کیا تھا، اس طرح نہیں ڈانٹا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی. کہ یہ جملہ میرے لیے بڑا سخت تھا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ میری خطا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، آپ بتائیے تو کچھ. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا پڑوسی کچھ دنوں سے پریشان چل رہا ہے. وہ اپنے محلے کی دکان سے کھجور ادھار لے کر آتا تھا، کھاتا ہے، لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ دکاندار بھی اسے قرض نہیں دے رہا ہے اور آج کی رات وہ بھوکا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے سید جواد آملی. تڑپ گئے. کہا مجھے خبر نہیں تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے علم ہی نہیں تھا. کہا اسی وجہ سے میں نے فقط اتنا ہی کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی. اگر تمہیں معلوم ہوتا اور تم نے نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں مسلمان نہیں سمجھتا. توجہ فرما رہے، یہ ذمہ داری. اب اس کے بعد آقا نے کیا معلوم ہے؟ کہا یہ سینی میں نے آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے، یہ کھانے کی سینی تم لے کر جاؤ اس کے گھر اور کہو کہ آؤ بیٹھ کر ساتھ میں کھایا جائے، اور جب تک اسے کھلا کر تم واپس نہیں لوٹ آتے اس وقت تک میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا.
سید جواد کہتے ہیں میں سینی اٹھا. اب یہاں پر بھی واقعاً بڑی لطافتیں ہیں، خود بھی کسی کے ذریعے بھجوا سکتے تھے نا، لیکن سید جواد کو کیوں بلایا؟ دو وجہ. ایک تو سید جواد کو متوجہ بھی کرانا تھا کہ تم جان جاؤ، دوسرے یہ کہ پڑوسیوں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے. مجھ جیسا غیر آدمی اگر لے کر جائے تو شاید اس کے چہرے پر آثار شرمندگی ہو، لیکن یہ پڑوسی ہے، آشنا ہے، اور کہیں سے یہ نہ لگے کہ مدد کرنے آئے ہیں، بلکہ ایسا لگے کہ نہیں آج ساتھ میں بیٹھ کر کھانے آئے ہیں. تو یہ بھی ایک انداز تھا. یہ گئے، اس پڑوسی سے کہا کہ آج ہم آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں. پڑوسی نے قبول کیا، بیٹھے. اب جو 2-3 لقمہ اس پڑوسی نے کھایا نا، کہا یہ ٹیسٹ جو ہے عربوں کے گھر کے کھانے کا نہیں ہے. تو انہوں نے پورا ماجرا بتایا کہ سید مہدی بحر العلوم نے. کہنے کا مطلب فقط میرے دوستو عزیزو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، پڑوسیوں کی نسبت ذمہ داریاں ہیں، اور ہم کیا کریں؟ ہم پڑوسیوں کی ذمہ داری کیا نبھائیں گے؟ بسا اوقات ہم اپنے ماں باپ کی نسبت جو ہماری ذمہ داریاں وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اور حیف ہے کہ اگر حسین ابن علی کی مجلسوں میں آنے والا شخص اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے، چونکہ یہاں حسین نے جو پورا قیام کیا ہے اسی ذمہ داریوں کی وجہ سے کیا ہے. امام حسین نے اس دور کے لوگوں کو کیا کہا تھا؟ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ. امام نے یہ جملہ جو کہا تھا انہیں ان کی ذمہ داریاں یاد دلایا تھا. اے اہل مدینہ، اے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے، یاد رکھیے گا میری اس بات کو، میں انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کروں گا، وقت تمام ہو رہا ہے. وہ یہ کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو 2-4 رکعت نماز یوں ہی پڑھوں گا، میرے سر پہ جو ذمہ داریاں وہ جانے دو. یہ نہیں دین سکھاتا. دین کہتا ہے واجبات عمل کر چکے ہو، اگر ذمہ داری ہے تو جو ذمہ داری ادا کرو. یہاں پر آپ یہ مت کہیے کہ نہیں میں کمانے نہیں نکلوں گا، میں نماز شب پڑھوں گا، میں کمانے نہیں نکلوں گا، میں دن بھر مستحب روزہ رکھوں گا. نہیں، دین کہتا جو ذمہ داری جس وقت تمہیں دی گئی ہے اس وقت اس ذمہ داری کو ادا کرو، وہی دین ہے. وگرنہ جب سرکار سید الشہداء مکے سے نکل رہے تھے تو جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئے وہ شراب پی رہے تھے، وہ ناچ گانا کر رہے تھے. نہیں وہ لوگ بھی خانہ کعبہ کا کیا کر رہے تھے؟ طواف کر رہے تھے. تو ظاہر میں اگر دیکھا جائے تو یہ عمل تو اچھا ہے نا، خانہ کعبہ کا طواف، مسجد الحرام میں نماز، لیکن سرکار سید الشہداء نکل رہے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ نہیں نکلے. تو کہا ایسا حج تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، چونکہ یہ جو حج کر رہے ہو اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر. چونکہ اگر امام معصوم خروج کرے اور امام معصوم قیام کرے تو حج ایک طرف رکھو، اس وقت تمہاری ذمہ داری امام معصوم کی نصرت کرنا ہے. اب اگر وہ حج کرتے ہو تو کسی کام کا نہیں، چونکہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ حسین کے ساتھ جاؤ، یہ ذمہ داری تھی. تم حسین سے زیادہ حج سے محبت کرتے ہو، کسی کو حسین سے زیادہ خانہ کعبہ سے محبت ہے، کسی کو حسین سے زیادہ مکہ مکرمہ سے محبت ہے. لیکن جب حسین نے دیکھا کہ نہیں دین نابود ہوا جا رہا ہے، امام نے فرمایا الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ. کیا تم نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے. الا وان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد احیت. کیا تم نہیں دیکھتے سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. یعنی مولا بار بار احساس ذمہ داریوں نے بتا رہے ہیں کہ ایسے حالات میں، ایسے موقع پر خاموش رہنا، نمازیں پڑھنا. ایسی نمازوں کی کوئی ویلو نہیں ہے کہ جب سنت خدا، سنت رسول پامال ہو، تم اپنی نماز میں مشغول ہو تو تم بندگی نہیں کر رہے ہو بلکہ تم سر ٹکرا رہے ہو اور کچھ نہیں کر رہے. تو جو فرمائی یہ ذمہ داری ہے اور اسی ذمہ داری کو ادا کریں. چونکہ شب دوم محرم ہے اور ابتدا جو کی جاتی ہے ہمارے ہاں مصائف سے سفیر حسین سے کی جاتی ہے، انہیں بھی اسی ذمہ داری کے ساتھ حسین نے بھیجا. اور واقعاً قربان ہو جائیں ہم. مولا نے معلوم ہے جناب مسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی نا تو مولا نے فرمایا مسلم کی جو ذمہ داریاں تھی ادا کر چکے. اللہ اکبر.
امام معصوم کسی کے بارے میں جملہ کہہ دے نا تو بڑی بات ہے۔ کہ مسلم کو جو ذمہ داریاں میں نے دی تھیں مسلم نے ادا کر دیا۔ کون ہے مسلم؟ مسلم اسی ذات کا نام ہے۔ جب حسین انہیں کوفے کی جانب روانہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ وابن عمی اخی وثقتی، میرا بھائی ہے، میرا معتمد خاص ہے، حسین کے اعتماد کا نام مسلم ہے۔ بڑی جملے، بہت عجیب جملہ ہے۔ مولا وقت کا امام کہے مسلم حسین کے اعتماد کا نام ہے، مسلم حسین کے بھروسے کا نام ہے۔ ہاں ارباب ازا، حسین نے جناب مسلم کو روانہ کیا، جناب مسلم کوفے کی سمت آئے۔ آپ سارے ان مصائب کو جانتے ہو، بس تصور کیجئے گا میرے دوستو عزیزو، سرکار مسلم کہاں پہنچے؟ کوفہ پہنچے۔ والہانہ استقبال ہوا جناب مسلم کا کوفے میں۔ 18,000 لوگوں نے سفیر حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے۔ لیکن ارباب ازا، جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، ویسے ویسے لوگ مسلم کے قریب سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وقت ایسا بھی آتا ہے جب جناب مسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 30 آدمی آپ کے ہمراہ ہوتے ہیں، اور جب نماز ختم کر کے مسجد سے نکلتے ہیں تو کوئی مسلم کو راستہ بتانے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ، ہائے غربت مسلم۔ جانتے ہو روایات میں ہے، پیغمبر نے فرمایا میرے مسلم پر مومنین گریہ فرمائیں گے۔ ہاں ارباب ازا، سفیر حسین ہے، مقدمہ کتاب کربلا کا نام مسلم ہے۔ جناب مسلم کوفے کے کوچوں میں، کوفے کی گلیوں میں تنے تنہا ہیں۔ اب آپ خود تصور کرو، پردیس ہو، غربت ہو، اللہ اللہ، ایسے عالم میں کوچے اور گلیوں میں مسلم کا پھرنا۔ روایات کا جملہ ہے، تھک کر ایک معظمہ کی دہلیز پر جناب مسلم بیٹھ گئے۔ بس ارباب ازا، قیامت کی گھڑی ہے، اللہ نہ کرے کسی صاحب غیرت پر ایسا وقت آ جائے۔ مسلم دہلیز پہ بیٹھے ہیں، معظمہ کا بیٹا گھر کے باہر ہے، دروازہ کھولتی ہے، ایک اجنبی کو اپنی دہلیز پہ بیٹھا ہوا پایا۔ کہتی کون ہو تم؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں؟ اجرکم اللہ، تمہیں معلوم نہیں ہے شہر کے حالات اچھے نہیں ہے؟ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ ارباب ازا مسلم سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ مسلم کیسے بتائے کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے؟ ارباب ازا پھر معظمہ کہتی ہے، جناب مسلم کہتے ہیں ارے اگر پانی مل سکتا ہو تو پلا دو۔ ارباب ازا توعا نے پانی پیش کیا، جناب مسلم نے پانی پیا، بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ معظمہ کہتی ہے اے شخص اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ تیرے بچے پریشان ہوں گے۔ بس ارباب ازا اٹھتے اٹھتے ایک جملہ کہا، ہائے وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ بس ایک مرتبہ معظمہ نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین کا سفیر مسلم ہوں۔ اجرکم اللہ۔ ارباب ازا معظمہ نے جو ہی سنا میرے مولا کا سفیر ہے، ایک مرتبہ کہا آقا میری گستاخی معاف کر دیجئے گا، مولا یہ گھر آپ کا ہے، میں آپ کی کنیز ہوں، میں مسلم کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مسلم یہ کوفہ ابھی کا ہے، آپ نے پانی مانگا مل گیا، ہائے اسی
کوفے سے سکینہ پیاسی گزرے گی، اجرکم اللہ ارباب ازا، قیامت کا مرحلہ ہے۔ مسلم نے نماز کے لیے مصلی بچھایا، معظمہ نے کہا آقا کچھ تناول کر لیجئے، مسلم نے کچھ نہ کھایا۔ یہ بھی بڑا سخت مرحلہ ہے۔ میں پھر ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، مسلم کوفے میں بڑے احترام سے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، لیکن جب کل اسرائے کربلا کوفے سے گزریں گے تو لوگ صدقے کی کھجوریں پھینکیں گے اور جناب ام کلثوم کہیں گی الصدقۃ لنا حرام، ارے صدقہ ہم پر حرام ہے۔ ہر باب ازا عبادت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ رات کا ایک پہر گزرا تھا، صبح نمودار ہونے والی تھی۔ ایک مرتبہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ مسلم سمجھ گئے کہ لشکر آ گیا ہے، بس ذرا پہنی تلوار حمائل کی، معظمہ آگے آ گئی، مولا گھر کے باہر نہ جاؤ، مولا گھر کے باہر نہ جاؤ۔ ایک مرتبہ مسلم تڑپ گئے، اے معظمہ ارے اگر میں گھر کے باہر نہ گیا تو یہ لوگ تیرا گھر جلا دیں گے، تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ میں کہوں گا مسلم ایک کنیز زینب کا اتنا خیال ہے، ارے ذرا شام غریب آؤ، خیام زینبی جل رہے ہیں۔ ہر باب ازا باہر نکلے، شجاعت بھری جنگ کی، ارے اتنے سپاہی مارے کہ اس ظالم نے کہلوایا اور سپاہی بھیجو۔ تو ابن زیاد نے کہا ارے ایک مسلم سے جنگ کرنے کے لیے کتنے سپاہی درکار ہیں، ابھی حسین کا پورا لشکر باقی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس ظالم نے کہا تمہیں معلوم ہے تم نے بنی ہاشم کے شیر سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے، بس ارباب ازا پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، کب تک جنگ کرتے؟ معلوم ہے سختیاں کیا تھی؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ تصور کرو کوفے کی گلیوں میں چھتوں پر سے جناب مسلم پر پتھر برسائے جا رہے تھے۔ اللہ اللہ سفیر حسین کی قربان۔ میں کہوں مسلم گھبرانا نہیں، تمہارے مولا کا سر بھی جب گزرے گا تو پتھر برسائے جائیں گے۔ بس ارباب ازا دھوکے سے اسیر کیا گیا، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا مسلم ارے تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم نے کہا کون امیر؟ کس کا امیر؟ ارے امیر حسین، میرے امیر کا نام حسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا سلام کرو نہ کرو تمہیں شہید ہونا ہے۔ بس ارباب ازا جب دارالامارہ کے بام پر لے جانے لگے، مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک مرتبہ اس سپاہی نے کہا مسلم موت سے گھبرا کر رو رہے ہو؟ کہا نہیں نہیں، موت کا کس کو ڈر ہے؟ ارے میں رو تو اس وجہ سے رہا ہوں، میں نے اپنے آقا کو خط لکھا ہے مولا کوفے آ جائیے، کوفے کے حالات مناسب ہے۔ ارے میرے مولا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کوفے والوں نے دغا کر دی ہے۔ بس ارباب ازا دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، سر کو جدا کر دیا گیا۔ ادھر حسین ایک مقام پر قیام کیے ہوئے، ایک جواب دیا وعلیک السلام، اسی مسلم کے سلام کا جواب دیا گیا۔ خیمے لگا دیے گئے، مولا جناب مسلم کی بچی کے خیمے میں گئے، بچی کو بلایا، زانو پہ بٹھایا، دست شفقت پھیرا، بچی تڑپ گئی۔ اے میرے آقا آپ کی محبتیں ہمیشہ تھی، لیکن آج محبت کا انداز کچھ اور ہے۔
اے میرے مولا، ارے میرے بابا کی خیر تو ہے۔ مولا نے گلے لگایا، اے بیٹی گھبرانا نہیں، آج سے حسین تیرا باپ ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا آقا، اس منظر کو سکینہ سے چھپا لینا، چونکہ آپ کی شہادت کے بعد رخساروں پہ تماچے لگے گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تمام شیعان حیدر کرار کو ان کے صدقے میں تمام عالم انسانیت کو اس وبا اور بیماری سے محفوظ فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع